السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور یقیناً آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے۔ لائک اور شیئر کریں ویڈیو کو ہماری، اور چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں۔ کیسی لگ رہی ہوتی ہے ویڈیو ہمیں لازمی بتایا کریں، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں۔ آج بھی میں نے بیک گراؤنڈ کو بالکل چینج رکھا ہے، نیچر کے حوالے سے ہی ہے، اور کوشش کی ہے ہمیشہ کی طرح سے آج بھی خوبصورت بیک گراؤنڈ ہو۔ تو یہ بیک گراؤنڈ آپ کو کیسا لگتا ہے یہ بھی بتایا کریں، ویڈیو بھی بتایا کریں، اور اس میں کوئی بھی کمی کوتاہی غلطی جو بھی ہو تو وہ ہمیں لازمی آپ بتایا کریں۔ کوئی چیزیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا اسکپ کرنا چاہتے ہیں یا ہمیں کرنی چاہیے تو وہ بھی بتایا کریں، جس سے ہماری ویڈیو زیادہ اچھی اور خوبصورت لگے۔ ہم ایسی کیا چیزیں اس میں ایڈ کریں تو یہ آپ لازمی بتایا کریں، اور جو ویڈیو میں یہاں اپلوڈ کر رہی ہوتی ہوں میں اس کا حوالہ نمبر لازمی ایڈ کرتی ہوں، اور اگر کسی ویڈیو میں آیت کا ذکر ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں وہ آیت بھی یہاں پر جو ہے وہ لکھ دوں، تو وہ ورڈنگ میں یہاں پر موجود ہوتی ہے۔ باقی بھی کچھ اگر اور چیز آپ بہتری کے لیے بتا سکیں تو لازمی بتائیے گا، میں اس میں وہ بھی ایڈ کر لوں گی۔ اچھا، سیکنڈ چیز یہ تھی کہ بھی کچھ دن سے جو میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں میں کوشش کر رہی ہوں ترجمہ حدیث جو آپ کو میں سنا رہی ہوتی ہوں اس کے ساتھ ساتھ اگر ویڈیو چھوٹی ہے، حدیث مبارکہ تھوڑی چھوٹی ہے تو میں شرح حدیث بھی اس میں شامل کر دیتی ہوں، جس سے آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو بھی ترجمہ حدیث کے ساتھ شرح حدیث پر مبنی ہوگی۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا، جو کہ حدیث مبارکہ کے حوالے سے ہی ہے، حدیث مبارکہ ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے حضرت ابن عباس سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، چیزیں تین طرح کی ہیں، ایک وہ جس کا ہدایت ہونا ظاہر، اس کی پیروی کرو، ایک وہ جس کا گمراہی ہونا ظاہر، اس سے بچو، ایک وہ جو مختلف ہے، اللہ کے حوالے کرو۔ اچھا، اس کی میں شرح حدیث بھی آپ کو سنا دیتی ہوں۔ یعنی احکام شریعہ تین طرح کے ہیں، بعض یقینی اچھے جیسے روزہ، نماز وغیرہ، بعض یقیناً برے جیسے اہل کتاب کے میلوں ٹھیلوں میں جانا، ان سے میل جول کرنا، اور بعض وہ جو ایک اعتبار سے اچھے معلوم ہوتے ہیں اور ایک اعتبار سے برے، مثلاً وہ جن کے حلال حرام ہونے کے دلائل موجود ہوں، جیسے گدھے کا جھوٹا پھانسی ہے، شریعت میں مشکوک کہا جائے، جیسے قیامت کے دن کا تقرر اور کفار کے بچوں کا حکم وغیرہ۔ چاہیے یہ کہ حلال بڑے بے دھڑک عمل کرے، حرام سے ضرور بچے، اور متشابہات سے احتیاط کرے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ ایک حلال چیز کو کوئی شخص اپنی رائے سے حرام کہہ دے تو وہ شے متشابہ بن جائے گی۔ تمام مسلمان میلاد و عرس وغیرہ کو حلال جانیں اور ایک آدمی حرام جانے تو یہ چیزیں متشابہ نہ ہوں گی، بلکہ بلا دلیل حرام کہنے والے کا قول رد ہوگا۔ تو کیسی لگی آج کی حدیث مبارکہ، جو کہ میں نے ڈیٹیل سے جو اس کی ڈیٹیل تھی شرح حدیث وہ بھی آپ کو یہاں پر سنائی ہے، تو لازمی مجھے بتائیے گا یہ آپ کو کیسی لگ رہی ہوتی ہے۔ جہاں پر تھوڑی بڑی حدیث مبارکہ ہوتی ہے تو پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ شرح حدیث کو شامل نہ کروں، کیونکہ جو ہماری ویڈیو ہوتی ہے وہ کافی لمبی ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے میں کوشش کرتی ہوں کہ پھر میں ترجمہ حدیث ہی آپ کو سناتی ہوں۔ آج کی حدیث مبارکہ کا بھی میں نے یہاں پر حوالہ نمبر ایڈ کر دیا ہے، تو کیسی لگ رہی ہوتی ہے آپ کو ہماری ویڈیو لازمی بتائیے گا۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں بھی لازمی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، دعا میں یاد رکھا کریں، سب مسلمانوں کے لیے دعا کیا کریں، سب کو دعا میں یاد رکھا کریں، اور اللہ کا ذکر لازمی کیا کریں۔ تو مجھے اجازت دیجیے، زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، دعا میں کیونکہ بہت طاقت ہوتی ہے، اس وجہ سے میں بار بار آپ کو دعا کا کہہ رہی ہوتی ہوں۔ چلیں نیکسٹ کسی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اور
تب تک کے لیے اللہ حافظ.